دوستو، ماہرین نے ایک ایکسپیریمنٹ میں بلی کو رسی سے باندھ کر بجلی کے جھٹکے دیے۔ بلی نے کئی بار ٹرائی کی لیکن وہ اس پین فل صورتحال سے فرار حاصل نہ کر سکی۔ ایکسپیریمنٹ کے سیکنڈ پارٹ میں بلی کے گلے میں رسی لٹکا دی گئی لیکن اسے باندھا نہیں گیا۔ وہ چاہتی تو بھاگ سکتی تھی لیکن بھاگ جانے کا امکان ہونے کے باوجود بلی اگلے جھٹکے کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ وہ بے بس ہے اور وہ اپنی خود ساختہ بے بسی کے ہاتھوں مسلسل دکھ سہ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم اشرف المخلوقات بھی ماضی کے تجربات کی بدولت اس بے بسی کی کیفیت میں رہنا سیکھ لیتے ہیں اور چیزوں کو بہتر بنانے کے امکانات کے باوجود ہم اس تکلیف دہ صورتحال پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ قوت، اختیار، صلاحیت اور امکان کے باوجود ہم محض ایک کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، حالات ہماری گرفت میں نہیں رہتے اور ڈائریکشن سیٹ کرنے والی ڈور ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے۔ ہم جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں وہ ڈاؤن سائز ہو جاتی ہے۔ ہمارا اپنا کوئی قریبی عزیز ہمیں اچانک چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارا ہر قدم ناکامی کو ہم سے قریب کر دیتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بے بس ہیں اور صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مایوسیوں کے بہت سے تجربات سے گزرنے کے بعد ہم اکثر اوقات مزید کوشش کرنے کا خیال ہی دل سے نکال دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ خود کو اس مقام پر محسوس کریں جہاں آپ ایک اور ٹرائی کرنے کے بارے میں سوچنے تک کے لیے تیار نہ ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ نے خود کو ایک ایسے تاریک غار میں بند کر لیا ہے جس کا نام خود ساختہ بے بسی ہے۔ تھامس ایڈیسن کہتا تھا کہ میں کسی ناکامی سے دل نہیں ہارتا کیونکہ ہر غلط قدم مجھے میری منزل سے اور بھی قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بظاہر 9999 ناکام تجربات کے باوجود کبھی خود کو بے بس محسوس نہیں کیا اور بالآخر 10,000واں تجربہ اسے شہرت اور عظمت کی بلندیوں پر لے گیا۔ اپنی زندگی میں خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے سب سے پہلے اس نیگیٹو تھاٹ سے چھٹکارا پانا ضروری ہے کہ میں بے بس ہوں یا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ آپ کا ماضی اور مستقبل دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں۔ زمانہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ پہلے کیا تھے، زمانہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ آج کیا ہیں۔ خدمت خلق کو زندگی کا نصب العین بنانے والا، مذہب، برادری اور رنگ و نسل کی حدود سے بالاتر ہو کر انسانی فلاح کے لیے تقریباً 70 سال وقف کر دینے والا عبدالستار اہدی ہر لمحے ایک ایسے عظیم الشان خواب کی گرفت میں رہتا جس کی تعبیر آج اہدی فاؤنڈیشن کی صورت میں ایک فرد تنہا کی جرت، استقامت، صبر، حوصلے اور کردار کی پختگی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ آج پوری دنیا اہدی کو اس کی عظیم ترین خدمات پر خراج تحسین پیش کرتی ہے، لیکن ایک وقت تھا جب یہی اہدی اپنے خاندان، معاشرے اور میڈیا کی طرف سے شدید نفرتوں، بدگمانیوں اور سازشوں کا شکار تھا، لیکن اس فرشتہ صفت انسان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ خلوص دل سے انسانی دکھوں اور مصیبتوں کو مٹانے کی جد و جہد میں لگے رہو اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ کبھی طوفان کے آنے سے، کبھی موجوں کی تیزی سے، سفینے ڈوب جائیں تو ابھرنے کا یقین رکھنا، کبھی موسم کی سختی سے گھٹائیں بڑھ بھی جائیں تو اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو اجالوں کا یقین رکھنا، کبھی پتوں کے جھڑنے سے خزاں کی رت چھا بھی جائے تو بہاروں نے تو آنا ہے، بہاروں کا یقین رکھنا۔